السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل کتنے ہیں یہاں اس وقت معتکفین؟ 18 کہ 17؟ ہاں، ایک رہ گئے تھے. تو یہاں زیادہ کراؤڈنگ تو نہیں ہو گئی یہاں 17 کی وجہ سے؟ یہ امیر صاحب کہاں ہیں ہمارے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. یہ جو آیت ہے اس کے متعلق اب تک بہت سی بحثیں گزر چکی ہیں. کچھ باقی بھی ہیں جن پر اس وقت میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ کچھ تحقیق طلب باتیں ہیں. جب ان کے جواب آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی جس وقت بھی وہ جواب موصول ہوں گے کسی موقع اور محل کے مطابق کسی وقت وہ دوبارہ چھیڑا جائے گا ان پہلوؤں کو. جو باتیں واضح سامنے آ چکی ہیں ان میں سے ایک اس حدیث کی بحث تھی جو کل میں نے اٹھائی تھی. ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ پوتی کا یہ حصہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے. اس پر میں نے درایت کے اعتبار سے بعض سوال اٹھائے تھے، جس سے مجھ پر یہ تاثر تھا کہ اس حدیث میں بعض باتیں اتنی مبہم ہیں کہ ان کو دائمی اصول کے طور پر قطعیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا ہم انسانی معاملات میں جاری نہیں کر سکتے. کیونکہ جہاں حقوق انسانی کا تعلق ہے وہاں قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے اور بڑی وضاحت فرمائی ہے. اگر کسی جگہ ابہام ہو اور حدیث خواہ بخاری کی ہو یا کسی اور کتاب کی ہو، روایت مضبوط ہو مگر اندر مضمون میں ابہام پایا جائے تو ابہام معنی ہو جاتا ہے کہ اس سے سند لے کر اسے مستقلاً معاملات کے فیصلے میں جاری کیا جا سکے. یہ تھا جو میں نے مسلک پیش کیا تھا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بعض علماء میرے مطلب سمجھے نہیں. انہوں نے غالباً یہ سمجھا کہ میں بخاری کی اس حدیث کو محل نظر قرار دے رہا ہوں کیونکہ اس کی روایت ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ روایت کا میں نے اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا. میں نے تو مضمون کی بحث اٹھائی تھی. چنانچہ انہوں نے اس روایت بخاری کی تائید میں دیگر کتب کا حوالہ دیا ہے. بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، طحاوی میں بھی ہے اور دارقطنی میں بھی ہے، اور سب جگہ تقریباً یکساں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ اس حدیث کی صحت کی مضبوطی کے طور پر انہوں نے مجھے مزید معلومات مہیا کی ہیں کہ جب اتنی طاقتور حدیث ہو جو اتنی اہم کتابوں میں درج ہو تو اس پر کیا ہم کوئی رائے زنی کر سکتے ہیں کہ اس کا مضمون کسی لحاظ سے مبہم ہے. روایت کی بحث الگ ہے،
روایت کے لحاظ سے ایک حدیث قطعی طور پر صحیح ثابت ہو جائے تو اس کے باوجود درایت کا اپنا ایک مضمون ہے جو اس کے باوجود قائم رہتا ہے. وہ نہ صرف انسانی حق ہے بلکہ فرض ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات منسوب کر کے اگر شریعت کے فیصلے جاری ہونے ہیں تو قیامت تک کے لیے انسانی حقوق اس سے متاثر ہوں گے. جہاں شریعت معاملات میں اتنی احتیاط برتتی ہے کہ ایک واقعہ کی سزا کے لیے 4 گواہوں کا خاص حالت میں پایا جانا اور اتنی قطعیت کے ساتھ واقعہ کو دیکھنا بیان کیا گیا ہو کہ وہ شاذ کے طور پر ممکن ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کو مفتری قرار دیا جائے گا، ان کو 80 کوڑے پڑیں گے فی آدمی اگر یہ جو احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں کے ساتھ گواہی کی شرط کو پورا نہیں کرتے. تو جہاں قرآن کے میں انسانی حقوق اور معاملات میں اس قدر احتیاط برتی گئی ہے اور گواہوں کے مضمون پر اتنا زور دیا گیا ہے اور ان کی گواہی کا واضح ہونا اس مضمون سے ثابت ہوتا ہے. وضاحت پر ایسا زور دنیا کے کسی عدلیہ نظام میں نہیں ملے گا، اور چونکہ یہ شاذ کا معاملہ ہے اس لیے اگر دیانتداری کے ساتھ اس مضمون کو پیش نظر رکھیں تو بہت کم ایسا واقعہ ہوگا کہ یہ حد جاری ہو سکے گی، اور زیادہ سے زیادہ کھلے بے حیاؤں کے اوپر تو جاری ہو سکے گی. عام حالات میں اس کا جو دائرہ ہے وہ قائم ہوتے ہوئے بھی اطلاق نہیں ہو سکتا. سمجھیں بات؟ تو ایک طرف قرآن کریم نے معاملات پر اور حقوق انسانی پر اتنا زیادہ زور دیا ہو، اور دوسری طرف کوئی حدیث ہو جس کے اندر صرف حدیث قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث صحیح ہے مگر اس کے اندر ابہامات ہوں. اگر ابہام ہوں تو پھر ان کو نظر انداز کر کے اس کو ایک جاری فیصلے کے طور پر امت میں معاملات میں رائج کرنا میرے نزدیک قرآنی مسالے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. یہ بحث تھی جو میں نے کل چھیڑی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے اس کی پوری وضاحت نہیں ہو سکی. اب میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں. جو ابہام ہیں جو قطعی طور پر قانونی گواہیوں میں نہیں ہونے چاہیے. مثلا ترجمہ ہے ابو موسیٰ سے بیٹی، پوتی اور بہن کی وراثت کے بارے میں پوچھا گیا. کس نے پوچھا؟ کون تھا؟ کون سا ایسا واقعہ درپیش آیا تھا کہ اس کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئی؟ تو یہ جہاں مجہول میں باتیں ہوں وہاں معاملہ سارا ہی الجھایا جاتا ہے، اور ایک مجہول کا سایہ باقی ساری روایت پر پڑ جاتا ہے. جو سند کے طور پر، قوانین کے طور پر جاری کرنے والی باتیں ہیں ان میں مجہول حوالے کام نہیں دینے چاہیے، کیونکہ پوچھا گیا ابو موسیٰ سے. یہ حرج کیا تھا راوی کو بتانے میں کہ کس نے پوچھا تھا؟ یہ وضاحت کرنے میں حرج کیا تھا کہ یہ واقعہ فلاں جگہ ہوا تھا، راوی کا رشتہ دار تھے جس کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے یا کچھ اور تھے؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اور جن روایتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان حدیثوں میں ملتی ہیں ان میں سے ایک میں بھی یہ وضاحت نہیں، سب خالی ہیں اس سے. اس کا مطلب ہے جس سورس نے ایک جگہ بات پہنچائی اور حضرت امام بخاری نے روایت کے اصول کے مطابق راویوں کے اندر فردن کسی راوی میں بھی کوئی نقص نہ دیکھا تو صحیح میں قبول کر لیا. جب بخاری میں آ گئی تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، 50 اور حدیثوں میں بھی آ جائے تو بات وہی رہے گی کہ اصل حدیث بخاری والی ہی ہے، اور اسی حدیث کو اسی طریق پر باقیوں نے بھی بیان کیا ہے. میرے نزدیک تو نہ بھی کیا ہوتا تو بخاری کی سند اپنی ذات میں بہت بھاری اور کافی تھی، کیونکہ اس پر جرا نہیں ہوئی، تو سند کی بحث نہیں ہے. مگر مضمون پر یہ بحث ہے کہ یہ کہا گیا، ایک سوال کیا گیا، کہاں سے کیا کچھ پتہ نہیں، حالانکہ مسائل میں اس کا معین ہونا ضروری تھا. اگلی بات ہے، آپ نے جواب دیا بیٹی کو نصف ملے گا اور بہن کو بھی نصف ملے گا،
پھر فرمایا ابن عباس کے پاس جائیں۔ اب یہ جو روایت ہے ابن عباس کے پاس جائیں، اس حصے میں دوسری روایتوں میں اختلاف آ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ ایک روایت کہتی ہے ابن عباس کے پاس نہیں گئے بلکہ ایک اور کے پاس گئے، اس نے بھی یہی جواب دیا اور اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اب ابن عباس کے پاس جائیں۔ تو یہ تردد کیوں تھا ابن عباس کے پاس جانے میں؟ کوئی ایسا شخص تو نہیں تھا جس کے کچھ ذاتی مسائل تھے جن کو وہ حل کروانا چاہتا تھا؟ یہ سارے ابہامات ہیں، اور اختلاف پیدا ہو جانا مضمون میں یہ بھی اس کی سند کو تو کمزور نہیں کرتا مگر درایت کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے، یعنی اس کی اپنے مضمون کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب آگے فیصلہ سنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا فیصلہ دے چکے ہیں، اور حضرت ابن مسعود نے بھی اس فیصلے کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ فیصلہ اس سے ایسے الفاظ میں پیش فرما رہے ہیں جو فقیہوں کا طریق ہے، فقہا کا طریق ہے، اور وہ بہت بعد میں رائج ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریق پر فتوے دیا نہیں کرتے تھے، اور صرف ایک مضمون پر دے کر خاموش ہو جائیں اور باقی تمام احادیث میں حوالوں سے بات کریں اور یہاں بغیر کسی حوالے کے ایک فتویٰ جاری کریں۔ یہ میں نے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مزاج کے مطابق بات نہیں ہے۔ فتویٰ کہتے ہیں یہ دیا ہے جو یعنی بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ، تاکہ 2/3 پوری ہو جائیں۔ یہ جو طریق ہے تاکہ 2/3 پوری ہو جائیں، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو ابن مسعود نے جب واضح نہیں کیا کہ کس کیس کے اوپر یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ بات مشکوک ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہی دماغ کار فرما ہے جس نے پہلے بات شروع کی تھی۔ نہ پہلے پوچھنے والے کا ذکر ہے کہ وہ کون تھا، نہ ابن مسعود کے جواب میں کوئی صورتحال پیش کی گئی ہے کہ ایسا واقعہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فلاں شخص کو پیش آیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ ایسی بات تھی جسے علماء حدیث چیک کر لیتے، اور بڑی جستجو کی ہے علماء نے، ان کو رستہ مل جاتا وہاں تک پہنچنے کا اور یہ کہنے کا کہ ایسا واقعہ تو ہوا ہی کوئی نہیں، اس لیے ہم کیسے مانیں۔ اگر ایسا ہوتا تو انہوں نے روایت کو رد کر دینا تھا۔ معلوم ہوتا ہے ایک جگہ پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، آغاز ہی سے پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے اگلے جواب میں بھی پردہ ڈالا گیا ہے، کوئی معین روایت ہی نہیں کی گئی۔ یہ دوسرا حصہ ہے درایت کا جس پر میں نے یہ سوال اٹھایا تھا، روایت پر میں نے کوئی بحث نہیں کی۔ تیسرا حصہ اور بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوتی کا ذکر فرما رہے ہیں، کیا بغیر کسی واقعہ کے یوں ہی؟ اگر بغیر کسی واقعہ کے فرما رہے ہوتے تو پوتے کی بات کیوں نہ کی؟ پوتے کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اور اگر واقعتاً مسئلے کی بات ہو رہی تھی کہ پوتا وارث ہوتا ہے تو پھر جو جواب دے رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اگر پوتا وارث ہوتا یا پوتی وارث ہوتی تو تمام فقہا جو اس کے قائل ہیں ان کا فتویٰ یہ بنتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ نمبر 1 کہ وصیت کرنی چاہیے تھی دادا کو، اور اگر وصیت نہیں کی تو گویا وصیت کر دی، اور اس صورت میں 1/3 پورے کا پورا پوتا اور پوتی کو ملے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 نہیں دلوا رہا ہے۔ اس بحث میں 1/3 کی بحث میں یہ بحث اٹھ جاتی ہے جب پڑ جاتا ہے کہ بیٹی کو کتنا اور بیٹے کو کتنا، وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا شخص اگر وصیت نہ کرے تو اس کو پوتے کے یا پوتی کے حق میں وصیت سمجھا جائے، اور اس وصیت کے نتیجے میں 1/3 تک کی وصیت
اس کے حق میں ہو. اگر ایک سے زائد پوتیاں ہوں گی تب بھی 1/3 تقسیم ہوگا, ایک ہوگی تب بھی 1/3 تقسیم ہوگا. یہ اس مضمون سے بات اس میں موجود نہیں ہے. یعنی پوتی کا حق بطور شریعت کے مستقلاً قائم کرنے کی کوئی دلیل یہاں موجود نہیں ہے, اور جو دلیلیں اہل علم کو سوجی ہیں جو اس حق میں ہیں وہ دلیلیں یہاں اثر انداز نہیں ہیں, کیونکہ دو ہی طریق ہیں جن کے ذریعے پوتے یا پوتی کے حقوق آج کے زمانے میں قائم کیے جا رہے ہیں. اول یہ کہ قرآن کریم کے قانون کے مطابق گویا بیٹا زندہ ہوتا تو ورثہ پاتا, اور اگر وہ زندہ ہوتا اور ورثہ پاتا تو پھر اس کا ورثہ لازماً اس کی اولاد کو ملنا چاہیے تھا. بس اگر یہ بات ہو تو یہاں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فتویٰ دے ہی نہیں رہے, کیونکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ پوتا زندہ ہوتا تبھی پوتی بنتی, بیٹا زندہ ہوتا تبھی بیٹی بننی تھی, اس کے بغیر ہی بیٹی بن جانی تھی. اگر بیٹا زندہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہونا چاہیے تھا کہ جھگڑا ہی کوئی نہیں, بیٹے نے 2 حصے پا لیے, بیٹی نے 1 حصہ پا لیا, بیٹی کو 1/3 دے دو, اور 2/3 جو بیٹے کا ہے وہ آگے اولاد میں جائے گا. یہ تو بحث اٹھی نہیں یہاں. بالکل واضح بات ہے کہ اگر بیٹا ہوتا اور وارث سمجھا جاتا تو تب اس کی اولاد کو حصہ ملتا نا. اگر وہ ہوتا تو یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا, اپنی جگہ سے غائب ہو جاتا ہے, یہ بحث غائب ہو جاتی ہے. پھر یہ شکل بنی ہے, ایک ایسا شخص فوت ہوا ہے جس کی ایک بیٹی ہے اور اس سے پہلے ایک بیٹا مر چکا تھا, تقسیم کے وقت وہ موجود نہیں. اگر پوتا وارث ہوتا ہے تو بیٹے کی معرفت ہوتا ہے, براہ راست نہیں. بس بیٹا اگر وارث نہیں بنا تھا تو پوتی کو کچھ بھی نہیں جائے گا. اگر وارث بنا تھا تو 2/3 کا وارث بنا, نہ کہ 1/6 کا, اور 2/3 کا وارث بن گیا تو پھر 2/3 تقسیم ہونا چاہیے. جو علماء کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں, ہم اور طرح سے پکڑیں گے. وہ کہتے ہیں وصیت سمجھیں گے کہ گویا اس نے کر دی. اگر وصیت تھی اور اس کا حق تھا 1/3 کا اور نہ کی گئی ہو تو گویا اس نے کر دی. اس مضمون کو اب یہاں اطلاع کر کے دیکھ لیں, وہ بھی نہیں صادق آتا. یعنی اس کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ حضرت اس حدیث کی روح سے جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ جو یہاں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پوتا یا پوتی اس لیے وارث قرار پاتے ہیں, جیسا کہ آج کل مختلف ملکوں میں قانون جاری ہوئے ہیں, کہ ہم سمجھیں گے کہ وصیت اس پر فرض تھی کہ اپنے پوتے یا پوتی کے حق میں, یتیم پوتے یا پوتی کے حق میں کرے. چونکہ اس نے نہیں کی اس لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا اس نے کر دی, اور اگر نام خلاف بھی کرتا تو تب بھی قانون اسلامی اس کے خلاف فیصلے کو رد کر کے یہ وصیت شمار کرتا اور اس پر عمل کرواتا, اور یہ عمل 1/3 کی حد تک ممکن ہے. تو پھر 1/4 آدھا تو بیٹی کو مل گیا. جو یہ مثال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی مرا ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کی بہن ہے, اس کی ایک پوتی ہے. کون مرا تھا, کس کی یہ بیٹیاں تھیں, کس کی پوتیاں تھیں, کوئی ذکر نہیں, نہ پہلی صورت میں نہ دوسری صورت میں. لیکن فرض کریں واقعہ ہوا ہے ایسا کوئی, اس صورت میں شریعت کے مطابق بنے گا آدھا بیٹی کو مل جائے گا. اگر موسی جو مرنے والا ہے اس نے وصیت نہیں بھی کی تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سمجھی, تبھی پوتی کو پہنچے گا نا. تو اگر وصیت سمجھی تو پھر 1/3 تک اس مال کی, نصف کے بعد جو بچتا ہے ٹوٹل کا 1/3 اس بچے ہوئے میں سے لیا جائے گا, وہ پوتی کو ملے گا. اور چونکہ وہ اکیلی ہے, اگر وہ اکیلی ہے بھی کوئی پتہ نہیں, اگر اکیلی ہے تو اس کا پھر 2/3 کا آدھا اس کو ملنا چاہیے. نہ 1/3 ٹوٹل کا,
ٹوٹل کے 1/3 کا آدھا اس کو ملنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی اگر رہ جائے تو 1/3 اس کو ملنا چاہیے نہ، اس کو نصف سے زیادہ نہیں مل سکتا. یہ معاملہ جو ہے 2-3 قدموں میں طے ہوگا، اس لیے میں دوبارہ سمجھا دوں. مرنے والا مر گیا، بیٹی نے آدھا پا لیا، باقی کچھ آدھا رہ گیا کہ نہیں باقی. اگر وصیت سمجھی جائے کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری پوتی یا پوتوں کو میری کل جائیداد کا 1/3 تک دے دینا، تو کل جائیداد کا 1/3 پوتی کے نام منتقل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایک اور مسئلہ بیچ میں آ گیا ہے. بیٹی اگر ایک ہی ہو اور وارث ہو تو اس کو آدھے سے زیادہ نہیں مل سکتا. سمجھ گئے؟ تو اس کے نصف کے 1/3 نہ، اس کے 2/3 کے کل جائیداد کے 2/3 کی بحث نہیں، سوری، وہ بحث بے تعلق ہے. کل جائیداد کا 1/3 بیٹی کو دینے کی بجائے کل جائیداد کے 1/3 کا 1/2 بیٹی کو ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور باقی اس کی بہن کو جائے گا جس کو پہلے آدھا مل چکا ہے. اس لیے کہ اس دفعہ وہ ورثہ اپنی بھتیجی سے پا رہی ہوگی. سمجھے کہ نہیں؟ کہ نہیں سمجھے؟ ڈاکٹر صاحب بتا دیں، ابھی آپ کی آنکھوں میں پوری ہوش نہیں آئی. آگے یہ سمجھ؟ کچھ چہروں پہ ابھی ابہام ہے. اگر آپ سامنے بیٹھے ہوئے نہیں سمجھ رہے تو دوسرے جو غائب ہیں ان کو اور مشکل پڑ جائے گی. دوبارہ میں سمجھاؤں. پہلی بات یہ تھی 2 صورتیں ہیں صرف پوتے کو ورثہ پہنچانے کی، جو شرعاً منظور شدہ تسلیم شدہ صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اس کو گویا وہ زندہ ہوتا تو وارث بنتا. اگر وہ زندہ ہوتا اور وارث بنتا تو جب بھی وراثت تقسیم ہوئی اس کا نہ ہونا اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. گویا جب وہ زندہ تھا اس نے ورثہ پا لیا. ٹھیک ہے؟ یہ واضح ہوگی بات. اگر یہ صورت ہوتی تو پھر یہ جھگڑا ہی، اجنبی جھگڑا ہی پیدا نہ ہوتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ بیٹا اگر زندہ ہوتا تو 2/3 پاتا اور اس کی بہن 1/3 لے جاتی. یہ جھگڑا تم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ پوتی کہاں سے آ گئی؟ وہ تو مطلب خالہ، اس کی پھوپھی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ جب حصہ رسدی پوری تقسیم ہو جائے تو بچتا ہی کچھ نہیں کہ زوائد کو دیا جائے. بس اس صورت میں مسئلہ حل ہو گیا. مردہ بھائی چونکہ زندہ ہوتا تو ورثہ پاتا تو اس کو 2/3 ملتا، 1/3 بہن کو، سب ختم. بچا کون سا ہے جو کسی اور کو دینا ہے؟ ٹھیک ہے؟ نارمل حالات میں تو پھوپھیاں پھر نہیں پاتی. یہ فیصلہ نہیں ہے، اس لیے یہ مضمون ختم. دوسرا طریق جو ہے فقہا نے ایجاد کیا ہے پوتے کو شرعاً وارث بنانے کا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ وصیت کر دی. کیوں سمجھیں گے؟ خام خواہ وصیت نہیں کی تو ہم سمجھیں گے وصیت کر دی اور زبردستی کروائیں گے. پھر وصیت کرو، نہیں مانتے تو پھر بھی مانیں گے. یہ تو عجیب بات ہے. جس طرح وہ پٹھان نے کہا تھا کہ میرا تنخواہ بڑھاؤ مجھے کو تائے دے کے، اس نے کہا کہ میں نہ بڑھاؤں تو کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ کہ میں مجھے نیچی کر لوں گا اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ مجھے نیچی کروانے والا طریق لطیفہ ہے، یہ سنجیدہ معاملات میں نہیں استعمال ہو سکتا. قرآن کریم اس طریق پہ ورثہ دلوا رہا ہے بیٹے کو، پوتے کو یا پوتی کو یا پوتوں پوتیوں کو کہ تم اے مرنے والے ضرور وصیت کرو کہ تمہارا 1/3 ان کو پہنچے، اور اگر تم نے وصیت نہ کی تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو ہم نے دلوانا ہی دلوانا ہے. تو پھر وصیت کروانے کا کیا؟ جب فرق ہی کوئی نہیں پڑتا تو مطلب ہے قانون بنایا جا رہا ہے. سمجھ گئے بات؟ اب
یہ اب رہ گیا ہمارے لیے شوشہ باقی کہ اس صورت میں پھر یہ مانا جائے گا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کے علماء والا فتویٰ ذہن میں رکھ کر وصیت والے اس حق کو استعمال کیا، اور اس حق کو مرنے والے کو نہیں دیا بلکہ قانون کو دے دیا، مرنے والا کرے نہ کرے یہی سمجھا جائے گا کہ گویا وصیت کر دی۔ مگر اگر وصیت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن جاتا تو یہ ضرور ذکر فرماتے، پوچھتے تو صحیح کہ کیا مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی، اور اگر نہیں پوچھا تو یہ بھی ایک ابہام ہے اس کا مطلب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں واقعہ ہوگا کوئی، ورنہ پوچھتے استفسار فرماتے اور پھر یہ کہتے ہاں مجھے علم ہے وصیت نہیں کی، مگر یہ سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے وصیت کر دی، اس لیے 1/3 حد تک وہ کر سکتا تھا، وہ پوتی کو ملے گا۔ اب پوتی کو 1/3 پورا مل نہیں سکتا، کیونکہ وصیت کا دوسرا قانون یہی ہے کہ اگر ایک بیٹی کو چھوڑ کر جائے تو مرنے والے کی جائیداد کا نصف اس بیٹی کو ملے گا، اور باقی صرف اس صورت میں مل سکتا ہے اگر فقہا رد کے قائل ہوں، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جتنا معین حصہ قرآن نے کسی اور کو دلوایا ہے وہ دلوا کر باقی اس کی طرف لوٹ آئے گا، مگر نصف پکا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، نصف لازماً ملے گا۔ اور اگر کوئی معین وارث دوسرے قرآن نے ذکر فرمائے ہوں جو بقیہ آدھے کو بانٹ لیں تو پھر نصف سے زیادہ نہیں ملے گا۔ واضح ہوگی بات؟ اب اس نے 1/3 کی وصیت گویا کی، آدھا تو بہن کو مل چکا ہے، 1/3 باقی رہ گیا ہے، اس کا آدھا مل سکتا ہے اس کو، صرف اس حد تک تو بات ٹھیک کہ اس کو 1/6 ملے گا، کیوں جی؟ مگر باقی پھر اس لڑکی کے دادا کی بہن کو نہیں مل سکتا۔ یہ جو فرمایا گیا ہے یہ قرآن کے مسلمہ اصول کے خلاف، جس کے خلاف ایک بھی گواہی رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے، اس لیے اس ابہام کو کیسے دور کرو گے؟ اب واضح ہوگی بات؟ یہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فیصلہ دیا تھا کہ 1/6 بیٹی اس کو دے دیا جائے پوتی کو، اور باقی اس کی بہن کو دے دیا جائے جو مرا ہے، مگر پوتی کو ورثہ منتقل ہو نہیں سکتا جب تک باپ اس کے باپ کے حق میں وصیت سمجھی جائے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر وصیت سمجھی جائے تو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں سمجھی جا سکتی، اس کا آدھا 1/6 ہے، یہاں 1/6 لکھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی اعتراض والی بات نہیں، مگر جو 1/6 کے بعد جو بچتا ہے وہ اس کے دادا کی بہن کو نہیں مل سکتا، وہ اس کے ابا کی بہن کو مل سکتا ہے، بس جس کو نصف دیا گیا تھا اسی کی طرف لوٹے گا، دادا تک بات پہنچانے کا کوئی سیڑھی ہی نہیں لگی ہوئی، کوئی شریعت نے کہیں وہ سیڑھی مہیا ہی نہیں کی کہ دادا کی بہن تک ایک پوتی کا ورثہ پہنچا دیا جائے۔ یہ ہے وہ ابہام، ایک اور ابہام، اس کو اس سارے بحث کے اندر شمار کریں تو یہ حدیث جو ہے یہ قطعیت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں رہتی۔ حدیث تب مجاز رہتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قطعی واضح بغیر ابہام کے فیصلہ ہمارے سامنے آئے تو لازماً جاری ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہام والی بات فرمایا ہی نہیں کرتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے جو بھی راوی ہیں انہوں نے جگہ جگہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اصل بات کھول ہی نہیں ہوئی۔ اگر اصل بات کھل جاتی تو پھر ہم اس قابل ہوتے کہ اس مضمون پر غور کر کے اس سے استنباط کرتے، جہاں بات ہی پردوں کے پیچھے کی جا رہی ہے، ہمیں کیا پتا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ یہ کہنا کہ روایت چونکہ پکی ہے اس لیے چاہے نظام وصیت درم برم ہو رہا ہو ہم ضرور مانیں گے، جنہوں نے ماننا بے شک مانے، لیکن اس میں ایک اور مشکل ہے، پھر ایسی تمام حدیثوں کو من و ان ماننا پڑے گا
جو بخاری میں بھی ہیں اور ان کتب میں بھی ہیں جن کا یہ ذکر کرتے ہیں اور جن کا مضمون ایسا ہے کہ اگر ان کو مانا جائے تو اسلام کے اندر تضادات پیدا ہو جاتے ہیں اور علماء نہیں مانتے اس کو. کم سے کم احمدی علماء جو ہیں وہ قطعیت کے ساتھ کہیں گے نہیں یہاں کوئی گڑبڑ ہے صحیح. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہی وہ چکر تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخالف علماء نے وفات مسیح کی بحث کے دوران الجھانے کی کوشش کی. بار بار یہ سوال کرتے چلے جاتے تھے بتاؤ یہ صحیح ہے کہ نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ صحیح بخاری ہے صحیح ہے مگر صحیح سے مراد یہ ہے کہ روایت کے اعتبار سے اس میں حدیثیں جمع کرنے والے نے کوئی نقص نہیں دیکھا مگر ہر صحیح کا مضمون بھی صحیح ہے کہ نہیں یہ فیصلہ تب ہوگا اگر اس کے اندر باقی حدیثوں سے تضاد نہ ہو اور اگر اس کے اندر قرآن کریم سے تضاد نہ ہو. اور چونکہ وفات مسیح والی جو حدیثیں مولوی پیش کر رہے تھے کھینچا تانی کر کے ان میں ان کو ماننے سے یہ تضادات اٹھتے تھے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ موقف لیتے تھے اور مولوی لوگوں کو سننے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے جن کو کچھ سمجھ نہیں تھی اس بات کی کہ صحیح کے لفظ میں فرق ہے. ایک صحیح یہ ہے کہ ہر حدیث جو بخاری میں موجود ہے علم روایت کے اعتبار سے اسے صحیح ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک مضمون یہ ہے کہ ہر حدیث جو بخاری میں موجود ہے وہ اپنی ذات میں اتنا صحیح مضمون پر مشتمل ہے کہ اسے من و عن تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر یہ مانیں گے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا بھی مانیں گے جن کے متعلق قرآن کریم صدیق النبیہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے جن کی صداقت کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو جب سب سے عظیم الشان سچا اتنا جھوٹا ہو کہ کم از کم بخاری کی حدیث کے مطابق 3 جھوٹ اس نے ضرور بولے ہوں تو پھر نظام صداقت تو ایک سیلاب میں بہہ جائے گا اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ علم درایت ہے. تو علم روایت کی ایک گواہی ہے جو نبی کی شان اور اس شان کے خلاف جا رہی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. دوسری طرف رسمی پیروی کرنے والے روایت کے رستوں کو بغیر آنکھیں کھولے چمٹ کر آخر تک پہنچنے والے لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کریں گے تو سارے نظام اسلام میں جگہ جگہ ایسے رکھنے پڑ جائیں گے کہ جن کو پھر بند کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے بنیادی اصول یہی ہے روایت اگر صحیح ہے اور جو روایت بیان کی گئی ہے اس کا قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور دیگر احادیث سے تصادم نہیں ہے تو پھر کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اس سے نکل کر گریز کرنے کے لیے رستے تلاش کرے. ہاں اگر تصادم ہو تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی خاطر جو آپ کو میسر تھی خدا کی طرف سے اس کی عصمت کے دفاع کے طور پر قرآن کریم کے اس واضح ارشاد کے دفاع کے طور پر کہ نظام کائنات میں جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے کوئی تضاد نہیں قرآن میں کوئی تضاد نہیں قرآن اور محمد رسول اللہ میں کوئی تضاد نہیں. اس لازمی دائمی قطعی اصول کے دفاع کی خاطر پھر ہمیں درایتاً اس روایت پر ضرور بحث اٹھانی ہوگی کہ چونکہ اس کو ماننے سے یہ رکھنا آتا ہے جو ہم کسی صورت میں بھی قبول نہیں کر سکتے کہ چونکہ راوی درجہ بدرجہ آگے ایسے ملے کہ ان میں کوئی بات کوئی رکھنا ڈھونڈا نہیں جا سکا اس لیے مضمون اسلام میں بے شک رکھنے ڈال دو یہ نہیں ہو سکتا. پھر علماء یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہاں آج جو ہم باتیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں میں جو اب درس دے رہا ہوں کئی دفعہ اچھے بڑے سمجھدار پڑھے بڑے لکھے لوگ وہ میری بات سمجھ نہیں رہے ہوتے پوری طرح حالانکہ میں پورا زور لگاتا ہوں کہ سمجھ آ جائے اور خط آتا ہے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا میں کہتا ہوں میں نے کب کہا تھا یہ دوبارہ سنو میں نے یہ کہا تھا اور یہ لکھنے والا سچا آدمی ہے. اب اگر وہ مجھ سے پوچھے نا آج کل تو زمانہ ہے اس زمانے میں کہاں یہ طاقت تھی کہ ہر شخص فوراً پوچھ لے
تو وہ روایت بن گئی نا میری پھر کہ میں نے یہ کہا تھا، تو آگے جا کے پھر دیکھیں کیا کیا قباحتیں پیدا ہوں گی اس سے۔ اس لیے موجودہ دور کو دیکھو تو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ارشادات جو اس وقت کے صحابہ نے سنے، بعض نے ان کو جب اپنی روایتوں میں بیان کیا تو اس میں دوسرے صحابہ سے فرق نظر آیا، اور اس کی وجہ سے بہت خطرہ پیدا ہو گیا کہ مضمون ہی غلط سمجھا جائے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت قاضی کیا نام تھا، نہیں امیر صاحب صوبہ سرحد کے قاضی محمد یوسف صاحب، حضرت قاضی محمد یوسف صاحب کی ایک روایت، اس میں سیرت مہدی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے درج کی ہے۔ اب قاضی محمد یوسف صاحب کا مقام اور مرتبہ اور ماشاءاللہ ان کا علم، یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے، کوئی حرف نہیں رکھا جا سکتا۔ مگر روایت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عادتاً ہمیشہ رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ رفع یدین کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت جب اللہ اکبر کہیں گے تو ساتھ اگلی حرکت سے پہلے ہاتھ اٹھا لیں گے، دوبارہ کھڑے ہوں گے پھر ہاتھ اٹھا لیں گے، سجدے سے اٹھیں گے تو پھر ہاتھ اٹھا لیں گے، یا سجدے نہیں شامل اس میں ہیں، وہ بھی شامل ہیں، ہر دفعہ ہاتھ اٹھائیں۔ اب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے منو ان یہ روایت درج کر دی، اور یہاں ایک سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا کہ احمدی تو اپنے موقف سے ہی گویا ہٹ گئے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کیا کرتے تھے اور اب ہم کوئی بھی نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا روایت آپ کی درست ہوگی، میں ابھی دیکھوں گا، لیکن یہ میں آپ کو یقیناً بتاتا ہوں کہ اگر قاضی یوسف صاحب کو علم تھا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی میرے والد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو کیوں علم نہیں ہوا، اور حضرت اماں جان کو کیوں علم نہیں ہوا، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو کوئی علم نہیں ہوا، مرزا شریف احمد صاحب کو کوئی علم نہیں ہوا، ہماری دو پھوپھی جانیں تھیں ان کو کیوں نہیں علم ہوا۔ میں نے کہا میں نے تو آج تک ان میں سے کسی ایک کو بھی رفع یدین کرتے نہیں دیکھا، تو نعوذ باللہ وہ پہلی نسل ہی باغی ہو گئی۔ عقل کو کرو کچھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر میں نے تحقیق کروائی تو اسی روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا، یہ میں روایت تو جو سنی تھی بیان کر دی، مگر میں گواہ ہوں بطور بیٹے کے کہ یہ نہیں کیا کرتا۔ اب بتائیں، یہ تازہ تاریخ کے واقعات ہیں۔ اب روایت کے اعتبار سے دونوں باتیں درست ہیں۔ روایت کے اعتبار سے وہ قبول ہی نہ کرتے، اگر رکھنا ہوتا قاضی صاحب کے بیان پر شک ہوتا تو قبول ہی نہ کرتے۔ کہیں کوئی ابہام کا امکانی پردہ ہے، وہ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول قائل تھے رفع یدین کے، تو وہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ذکر آیا ہو، یا یہ ذکر آیا ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، اگر ایک حدیث میں یہ ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ایک بات کی تھی تو تبرکاً اور محبتاً اسے ایک دفعہ ضرور کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ یا کبھی کبھار، اس وجہ سے کہ حدیثوں میں تو پختگی کے ساتھ یہ بات ملتی ہے، اس لیے مجھے یہ بھی کر لینا چاہیے تاکہ سنت کا کوئی پہلو بھی ایسا نہ ہو، خواہ وہ عارضی ہی ہو جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو، آپ نے کر لیا ہو، یہ روایت وہاں کسی نے بیان کی ہو اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بھول گئی ساری بات، کیونکہ یہ ابہام عمر کے لحاظ سے ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے گویا کہ بیان کر دیا کہ ہمیشہ کرتے تھے، حالانکہ گھر میں جا کر آپ نے کب دیکھا تھا مسلم اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے، اور باہر کی نمازوں میں کرتے تھے تو سارے صحابہ گواہ ہوتے، تو نہ یہاں گواہی ملتی ہے نہ وہاں گواہی کا ان کو حق پہنچتا ہے، اور گواہی دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی سے سنی ہے بات جو نہیں سمجھ سکے یا وہ بیان ٹھیک نہیں کر سکا اور وہ پختہ ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے۔ تو آج کی تاریخ جو ہماری آنکھوں کے سامنے بن رہی ہے، وہاں ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں، تو وہ حدیثیں جو 100 سال کے بعد جمع ہوئیں،
اس کے درمیان 4-5 راوی ہوئے ہیں، ان کے متعلق اگر یہ تو یقین ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ یقین کیسے ہو گیا کہ جو بات سنتے تھے بین ہی صحیح سمجھتے تھے، اور یادداشت ان کی اتنی پختہ تھی کہ اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، اور بیان کرنے والے نے کس وقت بیان کی، آیا اس کے بیان کی طرز میں واضح غیر واضح تو نہیں تھی؟ عمر کے تقاضے سے لفظ تلفظ بدل جاتے ہیں، منہ سے بات ٹھیک نہیں نکلتی۔ ڈکٹیشن میں دیتا ہوں، جب دوبارہ دیکھتا ہوں تو کئی جگہ نا کی بجائے ہاں لکھا ہوتا ہے، ہاں کی جگہ نا لکھا ہوتا ہے، جو آمنے سامنے بیٹھ کے لے رہا ہے ڈکٹیشن وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ تو غلطی کے امکانات کو تسلیم کرنا ایک دائمی انسانی حقیقت کے طور پر یہ ہر متقی اور منصف کے لیے ضروری ہے، مگر اس بنا پر حدیثوں کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ غلطی کا احتمال ہے۔ اگر رد کیا جائے گا تو اس وجہ سے کہ یا غلطی ثابت ہو جائے یا مضمون گواہی دے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا تھا، تیسری کوئی صورت نہیں۔ بس مضمون کی بحث لازم ہے ہر انسان کے لیے، اور اس کو یہ حق ہے قرآن اور حدیث کی روح سے کہ جب معاملات میں سند کی باتیں ہو رہی ہوں تو پورا احتیاط کے تقاضے پورے کرے، ورنہ ہو سکتا ہے ایسے فتوے دے دے جس کے نتیجے میں جو شریعت کی اصل منشاں ہیں وہ پورے نہ ہو سکتے ہوں۔ یہ ہے بحث جو میں نے اٹھائی تھی، کیونکہ بغیر کسی تبصرے کے صرف مجھے حوالے پہنچے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے ادب کی خاطر احتیاطاً تنقید تو مناسب نہیں سمجھی، مگر مجھے حوالے دے دیے کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ حدیث ہی غلط ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تقویت ہے اس حدیث کی بس، اور جو مجھے کہنا چاہیے تھا وہ میں سمجھ گیا ہوں، میں نے آگے کہہ دیا اب آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف تھا کہ اولاد کے لیے 1 اور 2 کی نسبت ہے، نہ کہ سب کے لیے۔ چنانچہ اب وہ اصل حوالہ میرے سامنے ہے، یہ اصل میں درس حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودہ 20 اپریل 1915 سے لیا گیا ہے، اور ملک غلام فرید صاحب نے اپنے شارٹ کامنٹری میں اپنے نوٹ میں یہ حوالہ دیا ہے کہ 1915 کے درس میں حضرت مسلم موعود نے اس رائے کا اظہار فرمایا تھا۔ الفاظ یہ ہیں: اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصص بیان فرمائے ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ حصے مقرر کر دیے ہیں۔ ابتدا میں ایک عام قاعدہ بیان فرمایا کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہو، لیکن یہ جو حکم ہے یہ فی اولادکم یعنی اولاد کے متعلق ہے۔ بعض لوگوں نے اسی کی بنا پر اس کو عام قاعدہ کے طور پر جاری کیا ہے، اسی کی بنا پر تو نہیں کر سکتے، اولاد کے متعلق ہے کہہ کے، تو اسی کی بنا پر مراد شاید یہ ہوگی، پھر درس میں نوٹس نے لکھے ہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے، مراد یہ ہے کہ اس آیت کے اس حصے سے متعلق فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ ہر لڑکے کے لیے یا مرد کے لیے عورت سے 2 حصے ہوں گے اور عورت کے 1 حصہ ہوگا، اس وجہ سے اس کو عام قاعدہ سمجھ لیا گیا ہے، یہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس جگہ خدا تعالیٰ نے عورت کا حصہ 1/4 مقرر فرمایا ہے، اور مرد کا بھی 1/4، وہی غلطی 1/6 ہے۔ اصل میں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے میں 1/4 کیوں پڑھ رہا تھا۔ ہم آج کل رائج ہو چکے ہیں، ہم انگریزی ہندسے لکھتے ہیں، اور انگریزی حصے میں 4 اور 6 میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ اردو لکھنے میں اگر شکستہ خط لکھ رہا ہو یا تیزی سے لکھ رہا ہو تو بعض وقت 6-4 پڑھا جاتا ہے اور 4-6 پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے لکھا تھا 1/4 ہی، مگر اب میں نے دوبارہ غور کیا تو لگتا ہے 1/6۔ یہ دیکھیں یہ لمبا کر کے تو 1/6 لگ رہا ہے، حالانکہ
اردو میں 1/4 ہے۔ بہرحال یہ بحث ختم سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قاعدہ کو اولاد تک ہی محدود سمجھیں گے، دلیل دے کر ایک کہ ورنہ حصوں پہ یہ اثر پڑے گا، اس لیے اس قاعدہ کو اولاد تک ہی محدود سمجھیں گے۔ میں نے جو زائد صرف بات یہ عرض کی تھی کہ اگر والدین اولاد کے محل میں ہوں اور سارا ورثہ پانے والے ہوں تو قرآن کریم اس اولاد والے حصے کو والدین پر بھی اطلاق کرتا ہے، اور وہ بھی گویا محل اولاد میں ہو کر 1 اور 2 کی نسبت سے حصہ پائیں گے۔ اب اگلی آیت ہے، وقت جی آج سوالات بھی ہیں، چلو پھر نہیں ابھی ہے وقت، پھر بھی ہے۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری، میں پہلے تفسیر صغیر سے ترجمہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ جائیں، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے کا آدھا حصہ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد موجود ہو تو جو کچھ انہوں نے چھوڑا اس کا چوتھا حصہ تمہارا ہے۔ یہ حصے وصیت اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوئے مال میں سے بچے ہوئے مال میں سے ہوں گے، اور اگر تمہارے ہاں اولاد نہ ہو تو جو کچھ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے چوتھا حصہ ان کا یعنی بیویوں کا ہے، اور اگر تمہارے ہاں اولاد ہو تو جو کچھ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے 8واں حصہ ان کا ہے یعنی بیویوں کا۔ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ حصے واقع ہوں گے۔ اور جس مرد یا عورت کا ورثہ تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کا نہ باپ ہو نہ اولاد، اور اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ وصیت اور مرنے والے کے قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال کے لحاظ سے ہوں گے، اور اس تقسیم میں کسی کو ضرر پہنچانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بردبار ہے۔ چونکہ وصیت کے مضامین میں الجھاؤ پایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن کے اندر وصیت مبہم طور پر میں ہرگز نہیں، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن کریم اپنی ذات میں بھی کافی ہے اگر اس پر گہرا غور کیا جائے کہ وصیت کے تمام مسائل پر روشنی ڈال دے۔ احادیث کی مدد سے اس کو سمجھنے میں آسانی ملتی ہے، مگر وہ باتیں معلوم نہیں ہوتی جو قرآن میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم وحی کے سوا بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب ہم وہ گوشے تلاش کرتے ہیں جن سے مزید وضاحتیں ملتی ہیں تو یہ وہی گوشے ہیں جو حدیث میں ملتے ہیں، اور اپنی محنت کی بجائے
پکی پکائی روٹی ہمیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے مل جاتی ہے. اس لیے وہ حدیث کی بات کوئی نئی قرآن سے الگ بات نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. لازماً قرآن میں موجود ہے، بس اگر موجود ہے اور حدیثوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ یقین نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، تو آج اگر کوئی شخص دعا اور تقوی کے ساتھ قرآن پر غور کرے تو لازماً وصیت کے سارے پہلو اس پر روشن ہو سکتے ہیں. وہ اصول اس میں منضبط ہیں، واضح ہیں. یہ بحث ہے جس کے پیش نظر یہ ساری گفتگو جاری ہے. لیکن مجھے یاد آیا کہ بیٹی اور پوتی والی بات ابھی میں نے پوری نہیں کی تھی، ایک پہلو بھول گیا تھا. اس حدیث سے پوتے یا پوتی کے حق میں وصیت کے اصول کو اس لیے وصیت کا اصول اس لیے ڈھونڈا نہیں جا سکتا کہ یہ حدیث خاص حالات پر اطلاق پا رہی ہے. اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی ایک بیٹی ہو تو پھر کیا ہوگا، اور ایک پوتی ہو. اکثر مرنے والے اس طرح تو نہیں مرا کرتے. اکثر مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے 2 یا 3 بیٹے بیٹیاں موجود ہیں اور پھر ایک مرا ہوا بیٹا بھی ہے جس کی آگے اولاد ہے. یہ حدیث اس کو پھر بھی کچھ نہیں پہنچاتی. سمجھیں آپ بات؟ یہ حدیث صرف اس صورت میں پوتے کا حق تقسیم کرے گی، اگر یہ پوتی کا حق تسلیم کیا جا رہا ہے، صرف اس صورت میں کرے گی کہ مرنے والا صرف بیٹی چھوڑ جائے. اگر بیٹا اور بیٹیاں ہوں یا بیٹے اور بیٹی ہو تو پھر کسی صورت میں بھی اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے کسی مرے ہوئے بیٹے کے بچوں کو آگے وصیت نہیں پہنچایا جا سکتا. اس لیے جو حدیث صرف ایک مخصوص صورت پر گفتگو کر رہی ہے اس سے استنباط کہ تمام پوتے اور پوتی لازماً حصے دار ہوتے ہیں، کیا کرنا ممکن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کوئی بددیانتی سے ایسا کرے. بس اس حدیث کا دائرہ عمل مخصوص اور محدود ہے اور اس سے عمومی استنباط پوتے کے حق میں کرنا عقلاً ممکن ہی نہیں ہے. یہ آخری بات میں نے کہنی تھی کہ بھول گیا تھا، میں واپس اس پہ آتا ہوں. یہ آیت یہ ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہو، فوت ہو جائے تو اس کو تو مخاطب نہیں کیا گیا جو فوت ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ کیا کرنا ہے. اصل مراد یہ ہے سوسائٹی میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ ہر مرنے والا جانتا ہو کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس الہی تقسیم کے مخالفانہ بات ہو، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو خدا کے حضور پکڑا جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے غلط بات رائج ہو جائے، یعنی خدا نے حصہ نہ دیا ہو اور وہ دے دے. یہ احتمال موجود رہتا ہے کیونکہ مرنے والا اپنی جائیداد کا خود مالک ہے. اس لیے مخاطب کیا جا رہا ہے ان کو براہ راست، ورنہ مرنے کے بعد تو وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگر بیوی مر جائے پھر تو مخاطب ہو سکتے ہیں تم اس کا نصف لے لینا، لیکن اگر تم مر جاؤ تو پھر مخاطب کیسے ہو سکتے ہو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مراد یہاں معاشرہ ہے اور سارے معاشرے کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ قوانین ہیں جو لازماً خدا کے احکامات ہیں، ان کو تمہیں جاری کرنا ہوگا، ان کی حفاظت کرنی ہوگی. وہ یہ ہیں کہ اگر بیویاں مرتی ہیں اور ان کے اولاد ہے تو پھر باپ کو چوتھا حصہ ملے گا، اس کے خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا. اگر اولاد ہو تو خاوند کو چوتھا حصہ. اگر بیویاں مریں اور ان دونوں کی کوئی اولاد نہ ہو یا اس بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو، دوسری بیویاں زیر بحث ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس بیوی کی جائیداد کا خاوند کو اولاد ہو تو آدھا نہ چوتھا حصہ، اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ. سمجھ گئے؟
باقی جو آدھا بچتا ہے اس کے میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ قرآن کریم نے اس بیوی کے کن کن رشتہ داروں کے لیے وہ امکانات کھلے چھوڑے ہیں، پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ یا اس کی وصیت ہے، وہ اپنی کل جائیداد کی 1/3 کی وصیت کر جاتی ہے تو وہ بھی نکالی جائے گی۔ بہرحال یہاں پہنچ کر یہ بحث پھر اٹھے گی کہ جس وصیت کا نکالنا ہے اس کا ٹوٹل جائیداد کی تقسیم سے پہلے نکالنا ہے یا آدھا دینے کے بعد نکالنا ہے، سمجھے ہیں؟ عموماً فقہاء اس بات پر جہاں تک میری نظر ہے اتفاق کرتے ہیں کہ وصیت والے حصے پر پہلے عمل درآمد ہوگا۔ اس صورت میں ٹوٹل جو بھی جائیداد بچتی ہے اس میں سے 1/3 اگر اس نے وصیت کی ہو تو وہ نکال لیا جائے گا۔ اگر یہ بات ان کی درست ہے فقہاء کی تو پھر یہ بات بنتی ہے نا کہ 1/3 نکال لیا جائے گا، پیچھے جو بچے گا اس کا آدھا خاوند کو جائے گا، اور جو پیچھے بچے گا وہ ٹوٹل کا آدھا نہیں رہے گا، یہ نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ ٹوٹل میں سے آدھا جو معین کر دیا گیا ہے وہ تو خاوند کو ٹوٹل میں سے آدھا ملے گا، اور ٹوٹل میں سے 1/3 بقیہ نصف سے نکالا جائے گا۔ نصف 1/2 ہے، اور اس کا 1/3 اس نصف میں سے نکال کے بیوی کی مرضی سے جو جس کو دینا ہے وہ دے دیا جائے گا، مرنے والی وہ ہے۔ باقی جو ٹکڑا بچتا ہے وہ اقرباء کے حقوق، غریبوں کے حقوق، صدقات یا دور نزدیک کے رشتہ دار قریبی وہ ان کو مل جائیں گے، اور اسلام کی جو عمومی تعلیم ہے کہ مرتے وقت باقیوں کا بھی خیال رکھا کرو وہ اس حصے سے پوری ہو سکتی ہے۔ ہوگی بات واضح؟ اگر بیوی کی بجائے خاوند مر جائے پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر تم مر جاؤ بیوی کی بجائے تو جو کچھ تم چھوڑو گے اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اس کا چوتھا حصہ بیوی کو ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ یہ جو تقسیم ہے خواہ ایک بیوی ہو خواہ زائد ہوں ان سب پہ برابر اطلاق پائے گی، سمجھے؟ اور پہلی صورت میں اگر ایک بیوی فوت ہوتی ہے اور ایک سے زائد بیویاں ہیں تو مرنے والی بیوی کا ملے گا خاوند کو، اور باقی بیویاں بھی اگر مر جائیں پہلے تو پھر ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، ورنہ وہ سب حصے دار ہوں گی۔ اور اگر بیوی پہلے مر جائے خاوند کے مرنے سے پہلے تو پھر اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ وہی دادا پوتے والا مسئلہ یہاں بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور فقہاء اس کو مانتے ہیں۔ جو بیویاں پہلے فوت ہو جائیں تقسیم کے وقت ان کو بیک ڈیٹڈ حصہ نہیں دیا جاتا۔ اب ہمارے ہاں اسلامی فقہ میں بھی ایک طرف پوتے کی بات تو اٹھا دی گئی ہے مگر اس سے کسی سے کو چھیڑا نہیں گیا۔ حضرت مسلم موعود کی وقتاً فوقتاً 7 بیویاں ہوئیں ٹوٹل، جن کی اولاد ان میں سے ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی اولاد جاری ہے۔ جب حضرت مسلم موعود کی وفات ہوئی تو صرف 2 بیویاں زندہ تھیں، اور کسی نے بھی نہ اولاد نے یا کسی عالم نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر بیویاں زندہ ہوتیں تو ان کو ملنا چاہیے تھا، اس لیے 8واں حصہ جو ہے اس میں 7 بیویوں کو برابر شامل کرو اور ان کی وساطت سے ان کی اولاد کو دو، اور باقی جو ہے وہ ان 2 میں تقسیم کرو۔ کیوں تک نہیں کسی نے کی اس فیصلہ کے خلاف کہ 8واں حصہ دونوں میں بیویوں میں حضرت سیدہ میرا آپا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اللہ لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، حضرت چھوٹی آپا یعنی ام متین، مریم صدیقہ ام متین نام ہے نا، ان کو برابر آدھا مل گیا۔ تو یہ بھی چونکہ پوتے والی بات پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جہاں ایک جگہ ایک اصول تسلیم کر لیا جائے وہاں دوسری جگہ نہ کرنے سے رکھنے پیدا ہوتے ہیں۔
اور اسلامی شریعت پر حرف آتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ زندگی میں جو پا گیا پا گیا، اپنی زندگی میں جو پا گیا پا گیا، مرنے کے بعد پھر بیک ڈیٹڈ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ مضمون ہے جو اس آیت سے بڑا واضح اس آیت میں بیان ہوا ہے، اور اسی طرح فقہا تسلیم کر بیٹھے ہیں اس کو۔ اس سے جو تضاد پیدا کریں گے یہ ان کا قصور ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ۔ ہاں تم اگر مر جاؤ اور ان کان لکم ولدن فلہن الثمن، اگر تمہارے بچے ہوں، یہاں بیوی کے بچے نہیں فرمایا، کیونکہ باپ کی جائیداد ضروری نہیں کہ اسی بیوی کے بچوں میں تقسیم ہو، دوسری بیویاں بھی تو ہو سکتی ہیں، اس لیے بڑا ہی محتاط کلام ہے۔ فرمایا اگر تمہارے بچے ہوں تو بیوی کو پھر 8واں حصہ ملے گا، اس کو چوتھا حصہ پھر نہیں ملے گا، اور یہی مسلم اصول ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اسی کے مطابق جماعت احمدیہ میں تقسیم جائیداد ہوتی ہے۔ مگر من بعد وصیت توصون بہا ودین، یہ حصہ وصیت کے بعد نکالا جائے گا جو تم وصیت کرتے ہو اور جو دین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بیک وقت چلیں گے، کل ٹوٹل سے وصیت نکالی جائے گی، کل ٹوٹل سے یہ حصے نکالے جائیں گے، تب جا کر بات پوری ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، آپ گھڑی بار بار دیکھ رہے ہیں، سوالات ہیں کچھ؟ ہاں آپ کا جو چھوٹا ہے وہ کافی خطرناک ہوا کرتا ہے، کافی لمبا بھی بن جاتا ہے۔ ابھی ٹھہر جائیں، یہ بات میں ختم کر لوں ایک دفعہ، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس مضمون کو یہاں ختم کر دوں گا۔ اس آیت کے چند حصے رہ گئے باقی، ٹھیک ہے؟ پھر چھوٹے سوال لیں گے، قل منہ او کثر، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے ہوں۔ ان کان رجل یورث کلالۃ، اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ جائیداد اس کی تقسیم ہو رہی ہو، یورث اس کی جائیداد تقسیم ہو رہا ہو اور وہ کلالہ ہو، ایک یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور امام راضی نے ایک اور ترجمہ بھی عربی کے لحاظ سے امکاناً پیش کیا ہے، اس کی تائید میں ایک حدیث بھی پیش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حالت میں مرے کہ اس کا وارث کلالہ ہو، سمجھے ہیں؟ وارث کلالہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کلالہ نہیں ہے بلکہ وارث موجود ہے اور وارث آگے کلالہ ہے۔ یہ اگر ترجمہ کیا جائے تو اس سے پھر بہت زیادہ الجھنیں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے میرے نزدیک جو مسلمہ ترجمہ ہے صاف، جو اس آیت کے منطوق میں بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے، اسی پر حصر رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مرے یورث ہو، جس کی جائیداد تقسیم ہونی ہو، وَهُوَ کلالۃ، وہ مرنے والا کلالہ ہو، تو پھر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ نہیں ہے۔ یہ بحث کہ کلالہ کون ہے، اس میں فقہاء نے مختلف تفصیلی بحثیں اٹھائی ہیں، مگر جو بعد میں کل شاید بیان ہوں، مگر اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بات حضرت مسلم موعود کو بھی مسلم ہے، بعض اور ائمہ پہلے بھی قطعاً تسلیم کر چکے ہیں، میں بھی یہی ترجمہ تسلیم کرتا ہوں کہ کلالہ سے مراد یہ ہے جس کے نہ اوپر کا اصل وارث نہ نیچے کا اصل وارث۔ اوپر کا اصل وارث ماں باپ، نیچے کا اصل وارث اولاد، جس کے یہ دونوں نہ ہوں پھر جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، یہ بحث ہے جو اب قرآن کریم نے اٹھائی ہے۔ اور اس بحث کو دو جگہ اٹھایا ہے، ایک یہاں اور ایک بعد میں سورت کے آخر پر، اور وہاں جب پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان دونوں میں تقسیم میں فرق ہے۔ اس لیے یہ بحث بھی اٹھے گی کہ یہ تقسیم میں فرق کیوں ہے۔ کلالہ صرف یہ مراد نہیں کہ جس کے باپ اور ماں باپ یا بیٹے نہ ہوں، بلکہ اس کے جو ہیں وہ کون کون ہیں۔ وہ اگر
صلبی رشتے سے بنتے ہیں کچھ، تو ان کے حقوق زیادہ ہوں گے. اگر وہ نہ ہوں تو پھر ان سے پیچھے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کے حقوق اس سے آدھے ہو جائیں گے جو قریب تر ہیں. یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کلالہ کی تقسیم کے دو اصول پیش کیے ہیں، ایک یہاں اور ایک اس کلالہ کے جس کے قریب کے رشتے بھی موجود نہیں، نہ ماں باپ نہ اولاد نہ کوئی قریبی. تو پھر دور والوں میں کس طرح تقسیم ہوگی وہاں اس کا ذکر ہے. یہ انشاءاللہ باقی کل باتیں کریں گے پھر. ٹھیک ہے؟ اور سوال آپ کے پاس تو نہیں کوئی سوال؟ اب کوئی انور صاحب تشریف لائیں اس سوال کے لیے. کہاں؟ وہ دیکھیں مائکرو فون وہاں پہنچے. انور صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں، بڑی نسل میں ہے نا جیسا بعض بزرگ، تو چھوٹی نسل میں یہ ہے آہستہ آہستہ وہ مقام پیدا کر رہے ہیں. فرمائیے. حضور، ایک شخص جو اپنی زندگی میں اپنی کل جائیداد کا حصہ اپنی وصیت ادا کر چکا ہو. ٹھیک. ایک بات، کیا وہ شخص اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اس اسلامی شریعت کی شرع جو مقرر ہے، اگر کسی بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو اس شرع سے زیادہ دینا چاہے تو کیا اس میں حضور شریعت کا کوئی اختلاف ہوتا ہے اس چیز سے؟ وصیت ادا کر چکا ہو پوری، جی. جو باقی بچتا ہے ہاں جی. اس سے وہ اپنی اولاد میں تفریق کرنا چاہے. ٹھیک ہے؟ جی. یہ بحث جو ہے یہ میں بار بار پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ محل نظر بات ہے. بعض علماء کے نزدیک وہ وارث میں تفریق نہیں کر سکتا جبکہ غیر وارث کو دے سکتا ہے، اور غیر وارث کو بھی 1/3 کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں. سمجھیں؟ جی. یعنی اگر اس کے 4 بچے ہیں، بیٹا بیٹی جو بھی ہوں، ان میں سے کسی ایک کو نہ زائد دے سکتا ہے نہ کسی ایک کو اس کے حق سے کلیتاً محروم کر سکتا ہے. یہ خیال ہے. لیکن بعض کے نزدیک یہ جو حق ہے، یہ بحث یہ وصیت کے معاملے میں ہے، زندگی میں تقسیم کے معاملے میں نہیں. زندگی میں اگر کوئی شخص دے دے تو اس پر یہ حرف نہیں اٹھایا جا سکتا کہ تم نے فلاں کو زیادہ دے دیا ہے. یہ جو بحث ہے یہ چونکہ بہت الجھی ہوئی ہے، اس لیے معین طور پر، حتمی طور پر ہر کیس کے معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جو حاوی ہو. مثلا ایک شخص ہے جس کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بڑا ہو چکا ہے، 25-30 سال کا ہو چکا ہے، اس پر اس نے زندگی بھر خرچ کیا ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، مہنگی سے مہنگی تعلیم دلوائی، اچھی اچھی چیزیں دیں، اس کی شادیوں پر بھی خرچ کیے، اور بعد میں چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے اوپر نہ وقت ہے، اس کو توفیق، نہ وقت تھا نہ توفیق تھی، اور ہو سکتا ہے حالات بھی کچھ بدل چکے ہوں. تو کیا یہ سوال اٹھے گا کہ مرنے کے بعد جو اس نے پہلے بچے کو دے دیا تھا وہ اس کی جائیداد میں سے منہا کیا جائے؟ کیونکہ ایک انسان اپنی اولاد میں برابر تقسیم کا ذمہ دار ہے. اگر یہ تسلیم کیا جائے تو پھر باپ کا یہ حق بھی نہیں ہے کہ کسی نافرمان اولاد کو وقتی طور پر خرچ دینا بند کر دے. اگر وہ خرچ دینا بند کرتا ہے اور وہی اس کی جائیداد ہو جو آمدن ہے اس کی، تو عملاً گویا اس نے تفریق کر دی. تو یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جس کو آپ ایک چھوٹا سا سوال کہہ رہے ہیں. اس میں بہت سے شاخسانے ہیں، بہت سی شاخیں ہیں، بہت سے گوشے ہیں جہاں فتوے جگہ جگہ کے لحاظ سے بدل سکتے ہیں. بالعموم یہ بات تو مسلم ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے مال کو
تقسیم کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تقسیم بدنیتی سے کرے اور شریعت اسلامی کے قوانین کو بدل دے یا ان کو توڑنے کی نیت سے بعضوں کو کچھ دے اور بعضوں کو نہ دے، تو اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک یہ قسم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خرچ کرتا ہے مگر جائیداد کو تقسیم نہیں کرتا ناجائز۔ یہ صورت جو ہے اس میں امکانات ہیں کہ اس پر کوئی حرف نہ آئے اور اس کو پکڑا نہ جائے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ عام روزمرہ کے اپنے حقوق کو استعمال کر رہا ہے یا اس کی نیت میں فرق ہے۔ لیکن جہاں جائیداد وہ تقسیم کر دیتا ہے وہاں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوگا، اور کئی لوگوں نے اٹھایا ہے، اور اس ضمن میں ابھی بہت سا ابہام ہے۔ میرے نزدیک مزید جستجو کی ضرورت ہے۔ تیسری صورت ہے وصیت میں وہ فرق کر دے۔ اگر وصیت میں ایسے بچوں کے متعلق وہ فرق کرتا ہے جو قرآنی لحاظ سے حقدار ہیں، تو کیا اس کی وصیت لاگو ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ابھی میں نے چھیڑا نہیں، یہ پھر اٹھے گا، کیونکہ اس صورت میں اگر لاگو ہو جائے گی تو پھر فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، کوئی شخص جو مرضی وصیت کر دے، اس کے مرنے کے بعد پھر وہ از خود بحال ہو جائے گی اصلی۔ بعض علماء کا یہ مسلک ہے، بعض کہتے ہیں وہ گناہ گار تو ہوگا، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے، میں معین نہیں جانتا کہ کسی نے کہا ہے، مگر دوسری طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گناہ گار تو ہوگا خدا کے نزدیک، لیکن چونکہ اپنی زندگی میں وہ وصیت کر چکا ہے اور جب وصیت کی تھی تو اپنے مال پر تصرف کا حق رکھتا تھا، اس لیے ایک گناہ گار کی غلط وصیت ہے، عمل ہوگا لیکن وہ سزا کمائے گا، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں میں سے کون سا طریق رائج ہونا چاہیے، یہ بحث ابھی کھلی ہے۔ بعض لوگ کسی اولاد میں سے کسی ایک سے راضی ہوتے ہیں، باقیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ باقیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ بھی تو پڑے گا کہ کیا شرعی طور پر اس کے پاس ایسا جواز تھا کہ ناراضگی کی بنا اس قسم کی تھی کہ وہ ان کو واقعتاً محروم کر سکتا تھا۔ اگر اطاعت ماں باپ کی فرض ہے، اگر ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک فرض ہے اور کوئی اولاد نہیں کرتی، تو یہ بحث اٹھے گی کہ کیا زندگی میں اگر وہ محروم کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ پیچیدہ معاملات ہیں، ان میں دو ٹوک جواب یہاں اس وقت نہیں دیا جا سکتا۔ میرے نزدیک تو ابھی ہمارے اہل علم کو اس پر مزید، ان سوالات پر مزید تحقیق کرنی چاہیے، اور تمام بنیادی حوالوں کو پیش نظر رکھ کر پھر مجلس افتاء کی معرفت اگر میرے پاس سوال آئے گا تو پھر میں جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، اچھا رشید صاحب جی دوبارہ ماشاءاللہ ویلڈ کرنسی بن گئے ہیں، اب کہاں غائب رہے ہیں اتنی دیر عبدالرشید صاحب؟ ہیں کبھی بولے نہیں دیگر مجالس میں سوال جواب میں ادھر ادھر، پہلے تو کوئی مجلس گزرتی نہیں تھی جس میں آپ نے اب حصہ نہ لیا ہو، اب طبیعت خاموش ہو گئی ہے۔ کیا انٹرنیشنل مجلس ہو گئی ہے نا، اور لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ اچھا یہ 10 انٹرنیشنل نہیں رہا؟ السلام علیکم حضور۔ پچھلے ہفتے کے درسوں کے دوران کوئی 3 چھوٹے چھوٹے میرے ذہن میں سوال ہیں، اگر حضور ان کے جواب ارشاد فرمائیں۔ حضور نے ذکر کیا تو گئی 10 منٹ میں 3 سوال ہو جانے ہیں اب۔ پہلا سوال تو آج کل جو موضوع ہے اس کے بارے میں ہے، ورثے کی تقسیم کے بارے میں۔ اگر اسلامی شریعت جو ہے وہ ملکی قوانین کے متصادم ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا اسلامی شریعت تو متصادم نہیں ہوگی، ملکی قانون متصادم ہو جائے۔ ہاں، میرا مطلب یہی ہے کہ اگر دونوں کو تو پہلا حق ہے، جی اس لیے یہ کہیں اگر ملکی قانون متصادم ہو جائے، تو میں تو پہلے جواب دے چکا ہوں، غالباً آپ اس درس میں نہیں تھے۔ میں نے کہا تھا متصادم ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ زبردستی اسلامی شریعت کو نافذ کر سکیں،
مگر ہر وہ شخص جو ملکی قانون کا بہانہ رکھ کر اس حصے کو قبول کر لے گا جو ملک کا قانون اسے دلوا رہا ہے مگر اسلام نہیں دلواتا، وہ گنہگار ہوگا، وہ غاصب ہوگا، اور اس پر یہی حکم یوم قیامت کو لگے گا کہ اس نے ملکی قانون کا عذر رکھ کر وہ مال لے لیا جو خدا نے اس کو نہیں دلوایا تھا۔ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں پہ وائف کو ہسبینڈ کی جو بھی ہوتا ہے اس کا آدھا دے دیتے ہیں ملکی کو قانون کے مطابق۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں جی، اور کیا کہہ رہا ہوں، یہی میرے پیش نظر ہے۔ ملکی قانون آدھا دے دیتا ہے جی، اور شریعت کا قانون کہتا ہے کہ اولاد کے لیے اتنا رکھو اور فلاں کے لیے اتنا رکھو، اور اگر اولاد ہو تو بیوی کو آدھا نہیں بلکہ 8واں حصہ ملے گا۔ سمجھ گئے؟ جی، تو بیوی جو آدھا قبول کر لیتی ہے وہ ناجائز حرکت کرتی ہے، اسے قانوناً ہم روک نہیں سکتے، مگر اس کا فرض ہے کہ جب قانون اس کو اختیار دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد جس کو چاہے دے دے، اس کا فرض ہے کہ وارث ہوتے ہی اس جائیداد کو جو اس سے اپنے حصے سے زیادہ قانون نے دلوائی ہے اسلامی قانون کے تابع سب میں تقسیم کر دے۔ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گئے۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال حضور نے ذکر کیا تھا حضرت اسماعیل کی پیدائش اور حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت جب خدا تعالیٰ کے میسنجرز پیغمبر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے تو حضور نے کہا تھا کہ وہ دو مختلف واقعات تھے، ہو سکتا ہے تین آیتیں پیش کی تھیں جی جی جن میں میں نے یہ کہا تھا کہ میرا رجحان یہ ہے، میں مزید تحقیق کروں گا، کہ پہلی آیت جو ہے وہ حضرت اسحاق کی ولادت کے متعلق نہیں تھی بلکہ حضرت اسماعیل کی ولادت کے متعلق تھی۔ پیغمبر جو تھے وہ دونوں دفعہ ہی وہ حضرت لوط کے پاس جا رہے تھے لے لے کے کہ اس جگہ حضرت لوط کا ذکر نہیں ہے پہلی آیت میں، بس یہی میں نے پتہ کرنا تھا، میں نے وہاں بتایا تھا، جی، اچھا نکالیں ابھی وہاں حضرت لوط کا ذکر نہیں، اگر ہوتا تو میں یہ کہتا ہی نا کہ یہ امکان ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ دیکھنے کے بعد بات کی تھی، مگر میں احتیاطاً ہو سکتا ہے صاف ہو گئی ہو، میں چیک کر لیتا ہوں۔ جی، تیسرا سوال بھی میں کر لوں اتنی دیر؟ نہیں، یہ چیک کر لیں پہلے۔ پہلی آیت ہے ذکر، پہلی آیت میں بھی دو آیتوں میں تو لوط کا ذکر واضح ہے، وہ تیسرا وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ ہاں نکالیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، یہ وہی آیت ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ حضرت اسماعیل والے خوشخبری پر اطلاق پاتی ہے۔ قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، بالکل ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال بشرتمونی الا ام مسنی الکبر فبما تبشرون، انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے ڈھانپ لیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں بڑھاپے سے۔ قالوا بشرناک بالحق ولا تکن من القانتین، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں، مایوسوں میں سے نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، وہ کون ہے، کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے اس کے کہ وہ گمراہ ہو۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا اے مرسلون بھیجے ہوئے تمہارا آخری مقصد کیا ہے؟ یہاں آ گیا ذکر لوط کا، آپ تو کہتے نہیں ہیں، وہاں دیکھیں، نہیں یہاں تو آ گیا ہے، چونکہ وہاں میں نے پڑھ کے ختم کر دی تھی اس لیے میرے ذہن میں تھا کہ لوط نہیں، قوم المجرمین تک تھا، لیکن مجرمین کے بعد پھر لوط والی بات آ گئی ہے۔ اچھا کہ آپ نے سوال اٹھا دیا، ورنہ یہ غلطی رہ جاتی۔
قالا انا ارسلنا الی قوم مجرمین جی الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین فلما جاء آل لوط المرسلون. اب بات یہ اٹھتی ہے کہ یہ آل لوط کی طرف اگر وہی فرشتے پہلی دفعہ بھی آل لوط کی طرف آئے تھے جی تو دوسری دفعہ بھی آل لوط کی طرف آئے تھے، جی تو پھر آل لوط کا سوال حضرت ابراہیم نے اگلی دفعہ بھی اٹھایا ہے کہ نہیں؟ جی سمجھے؟ دیکھیں نہیں، حضرت ابراہیم نے اٹھایا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. یہ تو یہاں ہے نا، یہ سورہ زاریات کی آیت میں بھی ہے. ظاہر میں یہی الفاظ ہیں. اچھا آگے لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہے. اب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بڑے معقول اور جائز سوال ہے. میں نے کیوں حضرت اسماعیل پر اس کو اطلاق کرنے کا امکان پیش کیا تھا؟ قطعیت سے تو نہیں کہا تھا، امکان پیش کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضرت کسی بیوی کا ذکر نہیں، جی خوشخبری براہ راست حضرت ابراہیم کو دی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. جی دوسری دو آیات میں حضرت سائرہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اور خوشخبری ان کو دی جا رہی ہے. تو میں نے کہا تھا یہ جو سیناریو، یہ سارا جو منظر ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پہلی خوشخبری اور ہے اور باقی دو اور ہیں. باقی دو خوشخبریوں میں جس بیوی کے ساتھ سے بچہ پیدا ہونا تھا وہاں بیوی احتجاج کرتی ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں. اس خوشخبری میں بیوی احتجاج کوئی نہیں کر رہی اور وہاں ابراہیم نہیں کر رہا ہے. یہاں ابراہیم فرماتے ہیں ان فرشتوں سے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور وہ کہتے ہیں نہیں اسی طرح ہے. تو کیا دوسری دفعہ وہ دو واقعات اسی طرح دوبارہ دہرائے گئے تھے اور اس دفعہ بیچ میں بیوی آ گئی تھی اور بیوی کو کہا گیا کہ تم ہو اور اس نے عذر پیش کیا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں؟ یہ جو ساری تفصیل ہے یہ بتا رہی ہے کہ دراصل یعنی میرے نزدیک یہاں ابراہیم کا بیٹا ہے جو سائرہ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے ابراہیم نے اپنا عذر پیش کیا ہے. اور بیوی جوان تھی وہ، اس لیے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں. جس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں وہ نسبتاً چھوٹی عمر کی تھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اصل مالکہ گھر کی تو حضرت سائرہ تھیں، ان کے ہوتے ہوئے ان کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہونی تھی کہ وہ آ کے کہیں اچھا یہ میری وجہ سے بدن سے ہونا ہے. تو وہاں مبہم رکھا گیا ہے، کھلا مضمون ہے کہ ابراہیم کو خوشخبری ہے ایک بیٹے کی، وہاں دوسری بیوی کا ذکر ہی کوئی نہیں، ابراہیم اپنا عذر پیش کرتے ہیں. اس دائرے میں تو مجھے اس میں کوئی تضاد کوئی ایسا الجھن دکھائی نہیں دیتی کہ اس واقعہ کو حضرت اسماعیل پر چسپاں کیا جائے اور بعد کے دو واقعات کو حضرت اسحاق پر چسپاں کیا جائے. اس بات کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں کہ ایک ہی قسم کی خوشخبری دو تین طریق پر انبیاء کو یا دوسروں کو دی جاتی ہے. تو میں نے کہا حضرت مریم کا معاملہ دیکھ لو، وہاں خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کبھی رویا میں یہ خوشخبری ہوئی، کبھی متمثل ہو کے اس نے یہ خوشخبری دی، اور ایک ہی خوشخبری بار بار آتی ہے اور مختلف رنگ میں آتی ہے. نہیں ضرور، اس کی تو مجھے بالکل سمجھ آ گئی. جی صرف اب یہ بحث اٹھتی ہے ذرا لوط کے بارے میں کہ لوط کے بارے میں کیا وہ یہاں سے سیدھا لوط کو کی قوم کو جا کے ہلاک کر چکے تھے یا نہیں کر چکے تھے. جی اب یہ سوال جو ہے وہ تینوں آیات کی دفعہ اٹھتا ہے، سمجھے ہیں نا؟ جی اس لیے ایک اور سیناریو بن رہا ہے، میں اس کی طرف بتانا چاہتا ہوں، آپ کو سوال کی ضرورت نہیں. جی اچھی بات ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ان دو واقعات کو بھی ایک ہی واقعہ سمجھا جائے اور ان تمام اس واقعہ کو بھی وہی ایک واقعہ سمجھا جائے تو پھر تین واقعات نہیں بلکہ ایک واقعہ ہے جس کا بیان مختلف ہے، یہ شکل بنے گی. سمجھیں؟ جی مگر اس آیت کا ان دو آیات سے بیان کا اختلاف
اتنا واضح اور نمایاں ہے کہ یہ بظاہر دل نہیں مانتا کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ کے دو بیانات ہیں. سمجھے ہیں نا؟ یہ آیت پھر بھی ان دو آیت کے مزاج سے الگ ہے. اس لیے یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ وہ دو واقعات نہ ہو، ایک ہی واقعہ ہو، اور جس میں حضرت سائرہ کو خوشخبری دی گئی ہے، اور ان کی طرز عمل، جواب دینا اور دوسری باتیں وہ اس فرق کو الگ الگ کر دیتی ہیں. یعنی وہ ایک ہی واقعہ کی دو توجیہات، دو طرز بیان کی صورت میں قبول کرنی پڑیں گی. اگر یہ واقعہ الگ ہے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں احتمال یا امکان ہے، تو پھر لوط والی بات اس میں بھی کیوں آ گئی؟ کیا اس کے بعد انہوں نے لوط کی قوم کو ہلاک نہیں کر دیا تھا، یا ہلاکت کی خوشخبری نہیں پہنچائی تھی کہ دوسری دفعہ پھر جب آتے ہیں پھر وہی لوط والی بات چھڑ جاتی ہے؟ تو اس کا یہ صرف ایک امکان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قرین قیاس ہے، خواہ نسبتاً دور کا ہو. وہ یہ ہے کہ بلکہ میں سمجھتا دور کا بھی نہیں، جو ہلاکت کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ آنن فانن فوراً پوری نہیں ہوا کرتی، بلکہ وقت لیتی ہیں. حالات تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک پیشگوئی ہلاکت کی ہوئی ہے، وہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے. آنن فانن اسی وقت تو نہیں ہو جایا کرتی. اس لیے یہ بعید نہیں ہے، یعنی بعید از عقل نہیں کہنا چاہیے اس کو، کہ پہلی دفعہ جب حضرت اسماعیل کی خوشخبری لے کر آئے ہیں تو ابراہیم ہی مخاطب ہیں، کوئی بیوی دوسری بیچ میں آتی نہیں. ابراہیم اپنے متعلق بڑھاپے کی بات کرتے ہیں، دوسری 2 دفعہ نہیں کرتے. تو پتہ چلا کہ یہ بات پہلے گزر چکی اور ختم ہو چکی ہے. اس وقت جو ہے لوط کی طرف جانا ان کا، وہ ہو گیا ہوگا، پیغام دیا ہوگا، مگر ابھی واقعہ نہیں ہوا، یا فوراً نہیں گئے. یہ زیادہ قرین قیاس ہے. وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس علاقے میں، تو ایک قوم کی تباہی کے دن قریب آ گئے ہیں، ان کے متعلق متنبع کرنا ہمارا فرض ہے. ارسلنا الی قوم لوط میں جو حضرت ابراہیم کو تنبیہ کی گئی ہے، اس سے پہلے مجرمین کا لفظ بھی آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ مضمون ابراہیم کی مجرم قوم پر بھی اطلاق پائے گا اور لوط کی مجرم قوم پر بھی اطلاق پائے گا. اس وسیع معنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دفعہ لوط کا ذکر تو کیا ہو، مگر وہ زائد ذکر کیا ہو. قوم مجرمین میں حضرت ابراہیم کی اپنی مجرم قوم کی ہلاکت کی تو خبر ہے، اور لوط کی بھی ہے. ایک حصہ پورا ہو گیا ہے، دوبارہ پھر آتے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اب کیا ارادہ ہے؟ پھر کیوں فرمائیں. وہ 2 بشارتیں تو پکی ہیں، مگر وہ نکالیں الفاظ. صرف یہ بحث نہیں ہو رہی کہ 2 بشارتیں نہیں ہیں، یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو نزول فضیلوں کا نزول ہے، یہ الگ الگ بشارتوں کے متعلق ہے یا ایک ہی بشارت کی طرز بیان میں فرق ہے. یہ بحث ہے. زاریات میں ہے یہ صافات میں کہاں ہے؟ اچھا. فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه، یہ تو ہو گیا. پھر وہ تو ٹھیک ہے. فبشرناہ باسحاق جو ہے یہ تو خدا تعالی نے اپنی طرف بہراست منسوخ فرمایا، بشارتیں تو مسلم ہیں کہ دی گئی ہیں. یہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ جو پہلا واقعہ ہے، جس کو میں پہلا واقعہ امکاناً قرار دے رہا ہوں، اس واقعہ میں اور دوسرے 2 واقعات میں کیا فرق ہے. یہ تو ہو سکتا ہے بشارتیں 2 الگ الگ جو یہاں ذکر ہیں وہ اس طرح ہوئی ہوں، اس کو تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. صرف الجھن یہ پیدا ہو رہی ہے کہ پہلے واقعہ میں بھی حضرت لوط کی قوم کی طرف ان کے جانے کا ذکر ہے، دوسرے 2 واقعات میں بھی حضرت لوط کی قوم کی طرف جانے کا ذکر ہے.
اگر یہ دو الگ الگ واقعات تھے تو حضرت ابراہیم نے پھر دوسری دفعہ کیوں سوال کیا؟ جواب تو مل ہی چکا تھا. پہلی دفعہ آپ کو خوشخبری دی گئی، دوسری دفعہ آئے تو پھر بیگم کو خوشخبری ملی، اور پہلے بھی پوچھا تھا ما خطبکم، جب وہ بتا چکے تھے تو پھر دوبارہ کیوں پوچھا ما خطبکم؟ یہ ایک الجھن سی پیدا ہوتی ہے. اور ان دو واقعات کے درمیان لوط کی قوم پر پھر عذاب آیا کیوں نہیں؟ یہ میں جواب دینے کی کھڑکیاں کھول رہا ہوں کہ یہ باتیں امکانات ہیں جو نکلتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ بعض دفعہ فوری، بلکہ اکثر ہوتا ہے، پیشگوئی ہوئی. یہ تو نہیں کہ ادھر پیشگوئی ہوئی ادھر قوم مٹ گئی. وقت لگتے ہیں، بعض دفعہ انتظار کرنا پڑتا ہے 10 20 20 30 سال. تو پہلی دفعہ جب فرشتے آئے ہیں، اسماعیل پیدا بھی ہو گئے، اس کے بعد بڑے بھی ہو گئے. دوسری خوشخبری تو لازماً حضرت اسحاق کی پیدائش سے پہلے اور اسماعیل کی پیدائش کے بعد ہے. پھر ٹھیک ہے، اس وقت وہ بوڑھی ہو چکی تھیں اور وہ کہتی تھی اب مجھے کیا خوشخبری دے رہا ہو. اگر اس کو اسماعیل کی پیدائش سے پہلے کی خوشخبری مانا جائے تو پھر یہ تضاد پیدا ہو جائے گا. اس لیے میرا رجحان ابھی بھی یہی ہے کہ پہلی جو خوشخبری ہے وہ وجلون والی آیت کی، وہ حضرت اسماعیل کے متعلق تھی. کیونکہ پھر یہ عجیب بنے گا کہ حضرت اسماعیل تو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور خدا نے اسحاق کی خوشخبری دے دی، اور اسماعیل جس کی بطن سے سید ولد آدم نے پیدا ہونا ہے، جس کی بطن سے ساری کائنات کو نور ملنا تھا، اس کے جد امجد کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے. اور جبکہ دوسری جگہ قرآن، جیسا کہ آپ نے دکھائی ہے جگہ سورہ صافات میں، دو الگ الگ خوشخبریوں کو ذکر کرتا ہے. تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں کہ اسماعیل کی پیدائش سے پہلے پیشگوئی اسحاق کے متعلق ہو جائے. سمجھیں؟ اس لیے اسحاق والا واقعہ وہی ہے جس میں حضرت سائرہ آ رہی ہیں بار بار، اور اس سے پہلے کوئی پیشگوئی ضرور ہوئی ہوگی جو پوری ہو چکی ہے. یعنی اسماعیل پیدا ہو چکا ہے، بعد میں حضرت سائرہ کی باری آتی ہے، اور تب وہ کہتی ہیں کہ اتنی دیر، میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میں کیا کر سکتی ہوں. تو خدا فرماتا نہیں، اسی طرح ہوگا. یہ بحث ہے جس پہ ان کا سوال جو تھا وہ جائز تھا کہ لوط کے واقعہ کے تینوں جگہ پھر کیوں ذکر ملتا ہے. آپ کے 2 سوال ہو گئے. جی ایک چھوٹا سا تیسرا اگلی اتوار. اچھی بات ہے. اور چوہے رشید صاحب کی باری اس کے بعد. ٹھیک ہے، اوکے جزاک اللہ. السلام علیکم.